انسان ہیں جو زندگی کی تمنا کرتے ہیں کہ مجھے اور زندگی مل جائے اور زندگی کا ساتھ دے دے. فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے. کتنی گھڑیاں، کتنی سانسیں طے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کر کے فارغ ہو چکے. کتنی سانسیں، کتنی کمائی، کتنے پیسے، اس کا ہائٹ کتنا ہوگا، اس کا کلر کتنا ہوگا، کسی کے اختیار میں ہائٹ بڑھا رہے. ہمارے بنگلور میں آج کل ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے، کیونکہ تو دھوکہ دینے کا ایڈورٹائزمنٹ. اف دا ہائٹ ڈز ناٹ انکریز منی ول بی بیک کرتے ہیں. جھوٹ، دھوکہ بڑا ہو نہیں سکتا. وہ تو ماں کے پیٹ میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا ہائٹ کیا ہوگا. چاہے جتنا ایکسرسائز کرے، جتنا اپنے آپ کو کھینچے، اس کی ہائٹ 1 ملی میٹر نہیں بڑھ سکتی. ایک لمٹ میں آ کر رک جاتی ہے. اور کلر بھی بڑھا سکتی ہے. وہ بھی دھوکہ. پیرنٹ لگا لوگوں کو مرد بنے کے ہاتھ میں بھی دیکھ چل لگے. ہم پہلے عورتوں کو بیوقوف بناتے تھے، اب مرد بنے کے ہاتھ میں بھی پیرنٹ لگی اور بین کرتے تھے. انسان کی بیوقوفی کا دنیا کے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انسان کے خوف کا دنیا کے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس آتی پیشنٹ خوف. ایک پیشنٹ آیا، اب کہو ڈاکٹر صاحب دیکھو تو چہرہ پہلے جا صاف خوف ہے، مالا دقت کی کیا جی صاحب مجھے شوگر آ جاتی ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کریں کیا بول ابھی آئی نہیں آتی ہے. کتنا خوف ہے بیماری کا. تو دیکھ لے کو ڈاکٹر صاحب آیا ہے، بڑا بکرا کر کو سیکنڈ کر کے چلتی پتا خوف رہا. تو ہم ڈرتے ہیں، لوگ ہمیں ڈراتے ہیں. جو آدمی اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے اسے ساری مخلوق ڈراتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے. حکومت سے ڈرو، حکومت ڈرائے گی. اللہ سے ڈرو، حکومت ہم سے ڈرے گی. صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ صحابہ کو دیکھ کے کانپتے تھے. لا الہ الا اللہ کر تو جا تو اس کی پیلس کے پاس پڑے تو حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے پیلس یوں ہلتا تھا کہتے ہیں، یوں ہلتا تھا کہتے ہیں. پیلس کی بیلکنی بالا خانے ہلتے تھے. پکڑ کو فوجیاں اندر لے کے جاتے ہیں. کن کیا پڑھ رہی ہل رہا ہے تو بادشاہ کے تھرون کے پاس، اس کے تخت کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کا تو تخت ہلتا ہے. تو بادشاہ پوچھتا کہ بھئی کیا منتر پڑھ رہے ہو تم لوگ؟ یہ جو منتر تم پڑھ رہے ہو تم مدینے میں پڑھتے ہو تو تمہارے گھر بھی ہلتے کیا؟ اگر کو پوچھتا کرتا. تو صحابہ کہتے نہیں صرف تیرا ہل رہا ہے، ہمارا نہیں ہلتا. ایمان بہت بڑی طاقت ہے میرے دوستوں بزرگوں، لیکن جب دلوں میں اترتا ہے ساری دنیا قابو میں آ جاتی ہے، اور جب دلوں سے نکلتا ہے یہ ایمان والا ساری دنیا کے تابع ہو جاتا ہے، یہ غلام بن جاتا ہے. ورنہ ایمان میں وہ طاقت ہے کہ ساری کائنات کو ہمارا غلام بنا. انسان سب ہے اس کے پاس، لیکن کیا نہیں ہے؟ دین نہیں ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ مائنس دین. انسان مائنس دین از ایکول ٹو، وہ میں بولا سو قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں جو صحیح ہے؟ اولئک کالانعام، دے آر لائک اینیملز. جانور ہے جانور. پتا بول کو چپ کے رہ جاتا تو بس تھا. اللہ آگے کیا بول رہا ہے؟ بل ہم اضل، جانور سے زیادہ بدتر. ایک بگڑے ہوئے انسان سے انسانیت کو اور سوسائٹی کو جتنا نقصان ہے، ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دینے سے بکریوں کو جتنا نقصان پہنچتا ہے اس سے زیادہ نقصان ایک بگڑے ہوئے انسان سے دنیا اور انسانیت کو پہنچتا ہے. بھوکے بھیڑیے کو
کے ریوڑ میں چھوڑ ڈالے تو کتنے بکریاں کو مار کو کھاتا ہے شیر وہ؟ کتنے بھائی؟ ایک دو. شیر کی خصوصیت کیا کرتا؟ پیٹ بھرنے کے بعد سامنے سے بھی بکرا گیا تو اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا. ضرورت پوری ہو گئی، کل اللہ دے گا. کل سارے جانوروں کو یقین ہے سب اللہ دیتا ہے. سامنے سے. اور ایک شیر محنت کرتا ہے، سو پورا کھاتا نہیں انہیں، ذرا خون چوس لیتا ہے، ذرا گوشت کھا لیتا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد بھیڑیے، اس کے بعد گیدڑا، اس کے بعد کتے، اس کے بعد بلیاں، اس کے بعد چوہے، اس کے بعد گدھا، اس کے بعد چمٹیاں باریک باریک کر. ایک شیر کا شکار اور ہزاروں کھاتے ہیں. ہزاروں کی روزی کا اللہ اسے ذریعہ بناتے ہیں. اور یہاں 200 بکریاں میں سے 2 زیادہ سے زیادہ 3 زخمی ہوئی ہے. وہ بھی انہوں بھاگ کے نہ پکڑتا ہے نا تب زخمی ہو جاتے ہیں. انسان کو چھوڑ دے 200 بکریاں میں کیا کرے گا؟ پورے کاٹ کو پیسا بنا کو فریزر میں ڈال رکھتا. تو بگڑا سو جانور کی، بگڑا سو انسان. تکبر اور حرص انسان کو جانور سے زیادہ بدتر بناتا ہے. حرص، چیزوں کا شوق، مال کا، چیزوں کا شوق اور نام کا شوق، یہ 2 ہی چیزیں جو انسان کو اور انسان کے دین کو خراب کرتی ہیں. اور یہ آسمانوں میں شروع ہوئے. تو یہ کہاں شروع ہے؟ آسمانوں میں. آدم علیہ السلام کو اللہ بولے یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، پورا انجوائے کرو، لیکن وہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. تو آدم علیہ السلام کو اس میں سے انٹرسٹ چلے گا، اب اس میں انٹرسٹ شروع ہوتا ہے. جو موجود ہے اس سے خوش نہیں، جو موجود نہیں ہے اس کی فکر میں لگ جانا، اس کو کہتے ہیں حرص. جو موجود نہیں ہے اس کی فکر میں جب آدمی لگ جاتا ہے، جو موجود ہے اس کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. اور خوشیاں کنٹینٹمنٹ میں ہیں. کنٹینٹمنٹ کا تو قناعت. بس کر کو بولتا ہے نا انہیں خوش ہوتا ہے. کون ہے؟ بس کر کو بولنے کا سکھایا تو انہیں کامیاب انسان. اور ہونا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ اور ہونا تم کو خبر کے اندر لے کر چلا جائے گا، لیکن تمہاری حرص نہیں ہوتی. ہمارے ایک عبدالصمد صاحب ہے، فارمر ہیلتھ منسٹر، دیوراجنس کی منسٹری میں ہیلتھ منسٹر. خیر سیاسی حالات ان کو پسند نہیں آئے. بڑے سیدھے سادے آدمی، بہت متقی آدمی، رام نگرم کے سلک مرچنٹ، تو پالیٹکس سے ذرا الگ ہو گئے. 4 مہینے میں تشکیل کرے جمع. بڑے بزنس مین، بڑا آدمی. پھر بیرون کو 5 مہینے ویسٹ انڈیز کو بھیجا گیا. ہماری سلطان شاہ مسجد کے ٹرسٹی ہو، ون آف دا ٹرسٹیز. تو 4 مہینے گئے تو نیوز ہوگی، وہ پورے ان کے پولیٹیکل سرکل میں وہ ایک نیوز ہوگی 4 مہینے جا کوئی 4 مہینے جا کوئی سمجھ 4 مہینے گیا کرتے رہے، سمجھ 4 مہینے. تو 4 مہینے جا پائے کے بعد گھر کو آئے تو پورے آدمی آئے ملنے کا، خیریت پوچھتے ملنے. تو کارگزاری پوچھے، کیا پوچھے؟ کیا کرے اب 4 مہینے تجھے کیا پیدا ہوا؟ بیوی کو چھوڑ کو، بچہ کو چھوڑ کو، بزنس چھوڑ کو 4 مہینے چلے گا نا، تجھے کیا پیدا ہوا؟ تو سب کا سن لے گا، بہت ٹھنڈے زیادہ زور سے بات کرتے. کیا بھی فائدہ زیادہ ہوا نہیں، ذرا دنیا کی آس کم ہوئی ہے. کیا بولے دنیا کی آس ہے، آس. یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، زیادہ ہونا. یا تو بہت دے، نہیں تو بہت دے دو. یہ جو ہے دیکھو یہاں خوشیاں ختم. ایمان جب آتا ہے تو آدمی بس کہنا سیکھتا ہے. کنٹینٹمنٹ از دا سیکرٹ آف آل ہیپینس. ساری خوشیاں اسے نصیب ہوتی ہیں جو
سیٹسفائڈ ہوتا ہے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں. باقی مزہ وہ جنت میں کریں گے. مزہ کرنے کی دنیا نہیں ہے. اور دنیا میں جتنے اتنا عجیب چیزیں ان کو پوچھو ان کو مزہ مل رہا ہے کیا کرو ٹینشن میں ہی. یہ جگہ ہی نہیں ہے. اور خواہشات آگ ہیں. خواہشات آگ ہیں آگ. جتنا آگ میں کوئی چیز ڈالو اتنا اور بھڑکتی ہے. وہ ایک خواہش پوری کرے تو 92 خواہشاں پیدا ہوتی ہیں. یہ آسمانوں میں شروع ہوا. آدم علیہ السلام کیا کرے یہ بھی نہیں یہ بھی اس میں لگ گئے. اب اس کی لذت سے میں رہوں گے. دوسرا جو آسمانوں میں بیماری شروع ہوئی وہ ہے ایگو, تکبر. میں اچھا, میں بہتر, میں سینئر, میں سپیریئر. میں یہ آسمانوں میں شروع ہوا. کیا بولا شیطان؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے انگار سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. انگار مٹی سے زیادہ قیمتی. تو میں اسے سجدہ کروں, میں اس کے سامنے جھکوں؟ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی محنت کا خلاصہ ہے بڑا بنو, دین کی محنت کا خلاصہ ہے چھوٹا بنو. پوری دنیا کی محنت کا خلاصہ بڑا بنو اور دین کی محنت کا خلاصہ چھوٹا بنو. اور جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اپنی قدرت سے بڑا بناتے ہیں. چھوٹے کی غلطی کو معاف کرتی, بڑے کی غلطی کو معاف کرتی, اور چھوٹے کو زیادہ حصہ دیتی. چھوٹا بچہ نہیں ہونے, چھوٹا بچہ خود لے کو بیچ میں سے یہاں بیٹھ جاتے ہیں چھوڑا ہوتے. بڑا اندھے ویسا طریقے کا خلے تو کیسا دوسرا کرتی. بڑے بنیں گے تو بڑی پکڑ ہوگی, چھوٹے بنیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. بڑے عہدوں میں رہیں گے لیکن دل میں بڑائی نہیں آئے. الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک ربی فذللنا. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں میری آنکھوں میں چھوٹا رہوں اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بن جاؤں. میری آنکھوں میں میں چھوٹا رہوں لیکن لوگ مجھے بڑا سمجھے. ٹھیک ہے. اور دین کو خراب کرنے والی چیز یہ ہے جتنے فسادات ہو رہے ہیں, جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں, جتنے کورٹ کچہریاں چل رہے ہیں اور جتنا دین برباد ہو رہا ہے, جتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں, یہ سب کا خلاصہ یہ دو چیزوں اور مال کی محبت نہیں تو نام ناک. اور یہ چیز انسان کو انسان باقی نہیں رکھتی دوستوں. پھر انسان جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک اس انسان کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ نے دین دیا اور دین کی محنت دے کر اللہ نے نبیوں کو دیا. نبی آتے اور انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے اس لیے کہ جنہیں دل بادشاہ ہے. دل کون ہے؟ بادشاہ. فیصلے یہاں ہوتا ہے. انہیں وزیر ہے, انہیں بولتا ہے, کب تو بھی لیتا ہے کب تو بھی نہیں, لیکن دل جو ہے وہ بادشاہ ہے. اور دنیا میں نبی آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے حیا کو, سچائی کو, پاک دامنی کو, تقویٰ کو, یہ ساری چیزیں پہلے دل میں کر. اور دعوت اور تبلیغ کی محنت انسان کے دل کو بنانے کی محنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک پیس آف فلیش ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو. اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر یہ دل بگڑ جائے, یہ دل کرپٹ ہو جائے تو پورا جسم کرپٹ. حیا دل میں آتی ہے, بعد میں آنکھوں میں. ایمان دل میں آتا ہے تو آنکھوں میں حیا آتی ہے. ایمان دل میں آتا ہے تو زبان میں سچائی آتی ہے. برقع عورت کے دل میں پہلے آتا ہے اور چہرے پر بعد میں آتا ہے. ایمان اور اللہ کی اور رسول کی محبت دل میں پہلے اترتی ہے, بعد میں چہرے پر داڑھی آتی ہے. ہمارے ایک دوست بہت اچھا بیان کرتی ہیں.
بیان کرنا ایک آرٹ ہو، ایک صلاحیت ہو، کیا جو تقوی کی بنیاد پر نہیں. کہتے کہ تقوی والے ہیں جن کو بیان کرنا نہیں آتا، اور کہتے کہ بیان کرنے والے ہیں جن کے اندر تقوی کو لمبا مارتا ہے. انسان تو بیان والے کے پیچھے کرتا کیوں؟ صلاحیت والے کے پیچھے پڑتا تو انسان. اب تو اللہ کا فضل، اللہ نے حجت قائم کر دی. گونگوں کی جماعتیں چل رہی ہیں. کسی چل رہی ہیں؟ گونگے مکے اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں. مکے پوری زندگی اللہ کا نام سنے نہیں، پوری زندگی اللہ کا نام بولے نہیں، اور کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف ایسی بیان کر رہے ہیں کہ سننے والے اشارے سے دیکھ کر سمجھنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. بڑے بڑے عالماں ان کے اشارے کا بیان دیکھ کو جماعت میں نکل. بڑے بڑے عالماں بنگلور میں مکے اشارے میں ایسا بولتی ہیں، اللہ کی قدرت سے دل میں اترتی ہے بات. دل ہاں تو بیان اچھا کر دیتے ہمارے ایک دوست، لیکن چھوٹی داڑھی کشمشی مائکروسکوپ لینس میں اتنا ایسی داڑھی. ہمارے امیر صاحب کے پاس ایک آدمی آپ کھولے آپ ذرا ان کو بولو، ذرا داڑھی بڑی رکھو، کرنا باتیں اچھے کرتی، داڑھی دیتی چھوٹی ہے، وہ سب بولنا نہیں کرتا. یہاں قصہ اترتا ہے وہاں نکلتا ہے، قصہ اترتا ہے. جتنی نبی کی محبت ہوگی اتنا سنتوں کی چلتی. ابھی نوجوان ہمارے ساتھ جماعت میں 5 سال پہلے ایمان سے داخل ہوا. 5 سال مولوی پہ آتا 4 مہینے آج سے 2012 مولوی پہ آتا کہ مسلمانوں کے ماحول میں تھا، اور انہوں نے روزہ رکھے، انہیں بھی روزہ رکھے. سب شراب پینے والے، مسلمان بھی 4 شراب پینے والے، انہیں بھی شراب پینے والے. بہت مالدار فیملی کا، سب ہر قسم کی برائی. رمضان آیا تو 4 مسلمان دوستان طے کرے گا یہ سال روزہ رکھیں گے، یہ سال روزہ رکھیں گے طے کرے گا. تو یہ مسلمان کے ساتھ مسئلہ میں بھی روزہ رکھوں گا، تو بھی بھوکا ہے، ابھی بھوکے رکھتے ہیں. رمضان میں نماز پڑھنا تو ہماری پریزیڈنٹ کی مسجد ہے، بہت خوبصورت خیرت سے خوبصورت مسجد سے لوگ آنا اچھا دکھتا ہے. رمضان میں بڑا اچھا ماحول رہتا ہے. تو بٹلا بھی بہت سے اس تاریخ کو بیٹھا نوے مل جاتے ہیں تو پورے آ جاتے ہیں. تو انہیں کار میں 4 مسلمان دوستوں کو لے کر کے آگے انہوں نے نماز پڑھنے جاتے ہیں. کار میں انتظار کرتا رہتا. مغرب کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد ان کو لے کر ہوٹل جاتے کھاتے، پھر دوسرے دن کا ہوتا. تو وہ دن مغرب کی اذان ہوئی. اذان کے بعد سے مؤذن صاحب اذان کی مائک آف کرنے بھول گئے، تو نماز کی غیرت باہر کو نہیں دے رہی تھی. قرآن مولانا بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو انہیں بولا میرے دوستوں کو اندر سے میں کار میں بیٹھا تھا باہر، وہ اذان قرآن کی آواز جو کان میں پڑی ایسا مزہ آیا، ایسی چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی. اتنا مزہ کبھی نہیں آیا. وہ سنتا رہا ایک دم. بعد میں نماز ہو گئی تو میرے اندر شوق پیدا ہوگا، سب پھر آپ کو سننا کرتا. قرآن میں اللہ نے وہ لذت رکھی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایمان خراب ہو جاتا ہے نا تو پھر نہیں آتا. دوسرے دن پھر آیا، لیکن دوسرے دن کیا ہوا، وہ اذان کا مائک بند تھا. انہیں سننے کی کوشش کرا، سنا ہی نہیں دے رہا ہے. بہت بے قرار ہوا. پھر تیسرے دن آیا، نہیں ملا. پھر چوتھے دن آیا تو برداشت نہیں کر سکو. وہ گیٹ کے پاس وہ غیر مسلم عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھو کو دعا پڑھانے کے اندر کھڑے رہتی. میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا کہ کچھ تو کان میں پڑ جائے، لیکن سنا ہی نہیں دیا. تو مجھے کنٹرول نہیں ہو سکا، میں بھی جا کر سب میں نماز میں کھڑا ہو گیا اور سجدے میں چلا گیا. اور قرآن نے میرے دل کے اوپر ایسا اثر کیا
کہ میں نے وہی نیت کر کے میں مسلمان ہو گیا. پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, میں روتا ہوا بیٹھا تھا. میرے دوست آئے, آنکھوں تسلی دیے, پوچھے کیا ہوا, یہاں کہیں کو آیا تو کیا کہا, تو میں پورا قصہ سنا. تو بولیا تمہیں 4 مسلمان زندگی میرے ساتھ گزارے, آج تک مجھے اسلام کی دعوت نہیں دیے, میرے اللہ نے مجھے اسلام کی دعوت دی. خیر اب ہو گیا, پھر وہی زندگی چل رہی ہے. گھر کو گیا, بہت بڑے پولیٹیکل فیملی کا آدمی ہوں, بہت نان پولیٹیکل فیملی اور بہت مالدار, باپ ڈاکٹر. جا کو امی کو شراب چھوڑ دیا, اچھا انسان ہوگا. 3-4 روز دیکھ رہی ہیں گھر والے بھی شراب نہیں کھا رہے ہیں کہ ڈیزائن بدل کو ہے. بعد میں ماں کو بولیا کرتے ہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں, یہ بتاؤں سب نکالنا. تو ماں بولی کرتے ہیں جو پسند نہیں کرتے احترام سے لے جا کر تالاب میں ڈالنا, اس کی بے حرمتی کرنے کو. اگر اسلام تجھے ایک اچھا انسان بناتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اسلام کی وجہ سے تو ایک اچھا انسان بن سکتا ہے تو ہم نے کیا کہ تو چل اسلام کو ہمیں ہمارے مذہب میں چلتا رہو. تو کیسا کی تبلیغ والے کے ہاتھ کھلا کر کیسا کی مسجد کو گیا, میں نماز ہوئی, نماز کے بعد بیان ہوا, بیان کے بعد تشریح کرے, 3 دن لگاؤ 3 دن لگاؤ, پیچھے بن کے بیٹھ کر 3 دن کر کو انگلی کر لگتا کر. غصہ آ گیا ایسے, نو I'm not doing that. No, I'm not doing that. غصہ آ کر چڑھنے لگا. تو جو تشکیل کرنے کے واسطے کھڑکتے ہیں نا, انہوں دیکھ لے کو بولے گا تو بھائی چھوڑ دو, زبردستی کرو. لیکن جو تشکیل کرنے والے تھے وہ ذمہ دار تھے, سمجھدار. مجلس ہونے کے بعد جا کو بھائی کیا بھی سمجھو کو نہیں آتا, فورس کرتا گیا, سمجھ بس فورس معاف کر ڈالو, ٹھیک ہے معاف کر ڈالے گا, چلے گا. دوسرے دن صبح کو آیا نماز کو, تو پھر جا کر معاف کر ڈالو. تو معافی مانگتے دونوں میں دوستی, ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی. ریاض نام نوجوان کا بیٹا میں دوستی ہو گئی. سال گزرنے کے بعد رمضان آیا. اب رمضان میں اس کے اندر تمنا بھی اعتکاف کرنا. تو 10 دن کا اعتکاف کرنے کے واسطے بنگلور میں ہماری خالیہ مسجد میں بہت اچھا اعتکاف ہوا, کیمپ کی جو مسجد ہے, تو وہاں اعتکاف کو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کو جا رہا ہے, گھر نہیں کو کھانا لا کر دیتی. تو نے بولے میں روز تمہیں کھانا پہنچا نہیں میں پہنچا دوں, میں اعتکاف میں بیٹھے مجھے بھی ثواب ملتا. بہترین کھانا گرم گرم روز سحری کو افطاری کو لا کر دیتے. خالی 10 دن ہو گئے, عید ہو گئی, باہر آئے. ایک مرتبہ عید کے بعد کار میں جا لے رہا تو نورنگ تھیٹر کے پاس سے بنگلور میں یہ آدمی ریاض یہاں بیلٹاں ڈال رہے کو فٹ پاتھ میں بیچ رہے. اس سے معلوم تھا تو بیلٹ بیچ نہیں کر کو, انہیں سمجھا بہت بڑی دکان نہیں کر کو. فٹ پاتھ میں ایک ڈال کو ایک دم ہوش اڑ گئے. انہوں دیکھے نہیں, انہیں دیکھا. خیر گھر پر شام کو پھر مسجد میں ملے نا, کیا بیپار ان کا نہیں پینٹ بیچتے, کہاں ہے دکان, اس کی دکان نہیں, فٹ پاتھ کو بیچتے. ایسا کماتی نو کیا اچھا بیپار, وقت اس کو 300 روپے کماتی. جس دن بیپار نہیں تھا 50 روپے کو کماتی. دل پگھل گیا کہ 50 روپے سے 100 روپے 300 کمانے والا 10 دن بہترین کھانا لا کر دینا. شام کو نے ملے جب بولا کرتے آج بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیتا. گھر دیکھنا چاہتا تھا تو آج بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیتا. ٹھیک ہے گھر کو بلا لے گیا. بولے 10/20 کا گھر. بیٹھنے کے واسطے کرسی کوئی ڈھنگ کی نہیں سکتی. مجھے چائے پلائے, بات چیت کی. تب میں بولا اتنی غریبی ہے تمہارے اندر, 10 دن اس طرح کھانا لا کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی ہمیں ثواب کے راستے کرے, ہماری آخرت کے راستے کرے. تو مسلمان بھائی پتہ ہم حق نہیں کا تمہاری مدد کرنے کا راستے ان کو بات کوڑا لگے. بعد میں باہر آئے کے بعد انہوں ریاض بولے کہتے ہیں ساتھی بولے کہ دیکھو اللہ مجھے بہت دیا ہے, تم نہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے مجھے بولو, میں انشاءاللہ تمہاری مدد کرنے کے واسطے تیار. تو وہ ساتھی بولے وعدہ کرو مدد کرنے کا.
ایک پکا وعدہ سننا، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پکا وعدہ، ہاں پکا وعدہ۔ تو کیا ملے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، میں خوش ہوں، میری آخرت میں تمہیں مدد کر، کیا کرنا ہے؟ 3 دن جماعت میں لگاؤں۔ تو اب کیا کرنا؟ اس سے احسانات کے بعد ٹھیک ہے کہ اس کے بولنے پر 3 دن نکلنے کے بعد وہ ساتھی بولے مجھے کہ میں خالی اسلام میں داخل ہوا تو اسلام کی زندگی میرے پاس نہیں تھی، جماعت میں نکلنے کے بعد اسلامی زندگی کیا ہے میں سیکھا۔ 3 دن گیا، ایمان بڑھا، نماز جاندار بنے، نماز اچھی پڑھنا سیکھا۔ اس کے بعد میں ارادہ کریا 4 مہینے جانا کو، 4 مہینے نکل کو 41 دن انہیں ہبلی میں گزاریا، پونی مسجد میں جب اس کی جماعت تھی تو ہماری ملاقات کی۔ خیر 4 مہینے لگا کو واپس گیا تو داڑھی اچھی بڑی، سنت لباس، سارا زندگی بدلتی ہے محنت سے دوستوں کو، تمناؤں سے نہیں، قربانیوں سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ صرف آدمی تمنا ہر ایک کو ہے کہ میں فجر کا نمازی بنوں، اٹھنے کی طاقت کس ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں فجر پڑھوں، ہر ایک چاہتا ہے میں تہجد گزار بنوں، لیکن اندر طاقت نہیں ہے۔ طاقت قربانیوں سے آتی ہے، قربانیوں سے ایمان بنتا ہے، اور ایمان کی طاقت سے آدمی تہجد میں اٹھتا ہے اور فجر میں اٹھتا ہے۔ الارم نہیں اٹھاتی فجر کو، تو ایمان تھا۔ تو داڑھی آ گئی، سنت آ گئی۔ اب گھر کو گیا تو سب پریشان، یہ کر بندہ واٹ از ان آ گیا۔ پہلے اسمارٹ تھا، دیکھنے کا بچہ، پولیٹیکل فیملی، خیر ماں باپ سے زیادہ یہ نہیں کرے، لیکن پورے رشتہ داروں کے گھر میں فنکشن تھا۔ اس دن بحث چھڑ گئی، یہ نکالنا نہیں تو کم از کم ٹرم کر پر اسمارٹ کی روکے دیکھا تو نہیں سب رکھ لے تو نہیں رکھنا۔ تو بحث بھی نکالو گیا، میں نکالتا نہیں گیا، کافی بحث ہوئی، میرے نبی کی سنت، مجھے نبی سے محبت ہے، یہ تو میں نہیں نکالوں۔ تو اتنی بحث ہو گئی، اگر یہ نہیں نکالنا تو ہمارے گھر میں رہنا، گھر چھوڑ کر جانا۔ تو نے بولا ٹھیک ہے، میں نبی کی سنت کے لیے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ گھر چھوڑ کر آپ کو مسجد میں پڑھ، مسجد میں قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا۔ 2-3 دن گزرے، مسجد کے متولی صاحب آئے، چھوٹی شیخ کی مسجد ہے مارٹی نگر، مسجد کے متولی آپ کو بولے اس طرح تم یہاں پڑے رہے تو کیسا کہ تمہیں کمانا کھانا محتاج نہیں کرنا ہے کسی کے، میری دکان ہے تو دکان میں کیشر کی ضرورت ہے، تمہیں آپ کو کام کرو، میں میرے پیسے دیتے۔ کون سی دکان؟ 20 کی بکرائی کے گوشت کی۔ تو انہوں نے بولے ایسا سب ہو کبھی میں نے امیڈیٹلی ریکارڈ چھوڑ لے پھر کیا کہ ایک مل رہا ہے جلدی پکڑ لے، میں چلے گا جا کو کیش میں بیٹھا، میں جا آیا تو دیکھو 2-3 دن میں کاما والے بھی آگے پیچھے ہو گئے، تو مہیش کاٹتا، مہیش بیچتا، مرغی چھلتا، سب کرتا، کچھ پیسے جمع ہوئے، پھر مچھی مجھ کو ذرا پیسے جمع کریا، وہ پیسوں میں میری ڈگری نکالیا، نام چینج کریا، اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ آنے لگے، کون سی کی کمپنی میں جاب کیا، اور جو ہے وہ جاب ایک اچھا سا جاب تھا۔ یہ کب 4 سال پہلے ہوا، میں ہبلی جانے کے بعد ہوا تو 2013 میں۔ آج 7 بڑے بڑے ریسٹورینٹ تھے اس کے ڈگری میں۔ اب وہ دوسرے کے حوالے کر والے کو آسٹریلیا میں جانا کر لی، میسج کرے اور وہ کمپنی میں جب کام کرتا تھا تو ایک ہندو غیر مسلم لڑکی آئی، نئی شراب پینے والی ذرا عیاش قسم کی تھی، اس کی سنت کو دیکھ کو متاثر ہو کر اسلام کے تعلق سے سوال پوچھنا شروع کیا، تو اسلام کو سمجھا کو انہیں ایمان میں داخل ہوئی، اسی لڑکی سے اس کی شادی 3 سال میں۔ اور آج کا حال یہ ہے، ہمارے ساتھ اس کا ہمارے جماعت میں چلنے میں 120 دن ہمارے ساتھ تھا منگل، انہیں بولیا اب تک گزشتہ 5 سال میں 309 آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا، اور میری بیوی 3 سال میں 160 پر 8 آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اور آگے بہت عجیب بات بولے،
کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے واسطے میکسیمم ٹائم میں جو لیا وہ 9 منتھ سمجھانے بجھانے اسے کتابوں کو سمجھانے کے واسطے، اور سب سے کم ٹائم جو لیا وہ آدھا گھنٹہ۔ آدھے گھنٹے میں سمجھا کو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس کی بیوی انہیں جس جگہ اس کی بیوی شراب پیتی تھی بریگیڈ روڈ میں، وہ پلانے والی اینگلو انڈین، انہیں ایمان میں داخلوں کو جانا نہ بند کر ڈالی نا تو فون کری کہ وائر یو ناٹ کمنگ کر، نو نو آئی ایم ناٹ کمنگ کر، تو بولی تو محبت ہوگی تھی تعلقات ہو گئے تو دوڑ لے گھر کو آگے لیتے ہیں، گھر کا اس کا یہ ہولیا حجاب سب تھے گھر کو واٹ از اسلام کا تو سے سمجھا کو وہ اینگلو انڈین اسلام میں داخل ہو گئے، انہیں ایمان میں داخل ہو گئے۔ قربانی جب آدمی دیتا ہے تو اللہ زبان میں تاثیر دیتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 9 مہینے اور کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ پھر آگے بولیا لیکن کسی بے نمازی مسلمان کو مسجد میں لانے 3 سال لگ گئے۔ کتنے سال لگ گئے؟ 3 سال لگ گئے۔ بگڑی ہوئی چیز کو سدھارنا مشکل ہے۔ پلین لینڈ ہے ایک دم بلڈنگ چلانا آسان ہے، بلڈنگ کو آلٹر کرو گے تو وہ بھی ٹوٹ گئی ہے تو بلڈنگ جھڑ رہی ہے اسے آلٹر کرو گے تو کون سے بھی کنسٹرکٹرز ڈیولپرز مانتے ہیں نا کبھی بڑوں کو بنا دیتے بگڑے ہوئے مسلمان۔ میں بولا تو کیا جتنا کام تمہیں کری نہ کرو مجھے تسلی دیا تو نہیں تمہیں کر رہی تو بڑا کام کر۔ خیر اب تو دوستی ہو گئی، ماں باپ سے بھی آ رہی جا رہی گھر کو شادی بھی ہو گئی، تو آپ کے ساتھ واکنگ ہو رہا جاتا ہے بڑا ڈاکٹر باپ تو آپ کو کیا کرتے ہیں ایک بار پتہ کرتے کرتے واکنگ میں ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನ್ಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಇನ್ನೇ ಬೋಲಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಜನ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। ابھی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی ماں نے پوجا بند کر دیا۔ میرے دوست کو انسانیت کیا ہے، کام کرنا ہے۔ بولو سب تیار ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے۔ کھا رہی پی رہی کما رہی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، صحت دی ہے، لیکن ہم سب کو آخرت میں جانا ہے۔ ایک تو میری زندگی بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور دوسرا کام اللہ پوچھیں گے کہ اس دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے تو نے کیا قربانیاں دی۔ صحابہ کو نہیں، میں تو سوچ کے رو رہا تھا کہ صحابہ کو نہیں، اگر قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ میرے سامنے لا کر کھڑا دے تو میں حساب نہیں دے سکتا۔ انہیں بھی نوجوان ہیں، اس کے بھی خواہشات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس نے قربانی دی، دیکھ ہم نے کیسا اس سے کام لیا، تو نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی؟ اگر پوچھ لے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس کوئی قربانی نہیں ہے تو بزرگوں آسانی کا دین ہم چل رہے ہیں، اور جو دین زندگیوں میں آسانی سے آتا ہے صرف آسان حالات میں دین پر چلا سکتا ہے، جو دین زندگیوں میں مشکلوں سے آتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی دین پر جما سکتا ہے، ورنہ آسانی سے آدمی چھوڑ دے گا دین کو۔ سب سے مشکل حال انسان کے اوپر موت کے وقت آتا ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، بیوی چھوٹ رہے ہیں، بچے چھوٹ رہے ہیں، پرسوں کا کمایا ہاتھ سے جا رہا ہے، اس سب سے مشکل حال ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا ایمان باقی رہے، اس کے لیے قربانی دینا ہے، اس کے لیے دعوت اور تبلیغ کا اللہ نے یہ پاکیزہ اور مقدس کام دیا ہے، جس سے انسان بنتا ہے، اس کے اندر صفات آتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے، یہ دونوں دین ہیں۔ اللہ سے تعلق اچھا ہو، ایک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کے بندوں پر ہم احسان کریں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو دوسروں کے اوپر احسان کر، یہ ہے دین۔ آج بھی اگر یہ ایمان والے اس احسان والی زندگی پر آ جائیں گے نا، انسانیت کیا ہے؟ مسلمان بہت بگڑا ہے، اس لیے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارے اخلاق سے غیر پریشان ہیں۔
لوگ آپ ذمہ دار حضرات ہیں، سمجھدار حضرات ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کھاتا پیتا رکھا ہے. آپ حضرات اگر کام کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے پورا نقشہ انشاءاللہ بدل جائے گا. بولو کھڑیں گے. ابھی ایک جماعت منگلور سے ہم لوگ منگلور میں ہم لوگ محنت کر رہے ہیں گزشتہ 7-8 سال سے. تو بالکل دروازے کھلتے نہیں تھے. بڑے بڑے مالداران کروڑ روپیاں اور اللہ نے خود نوازا، خوب خیر کے کام کر رہے، لیکن جماعت میں نکلنا سمجھ میں نہیں آیا. تو گزشتہ اجتماع فاروق ہوئے آئے تھے، بیان کے بعد تشکیل کرے، ایک بڑا مجمع 3 دن لگانے کے لیے تیار ہوا. تو 130 پر 8 آدمیاں کی جماعت منگلور سے بنگلور آئی. کتنے کی 130 پر 8 کی 120 پر 120 پر 8 آدمیاں کی. اس میں 90 بائی روڈ آئے، باقی کے فلائٹ سے آئے. اور بزی آدمیاں 3 دن اس پاکیزہ ماحول میں رہے، زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرے. اب ہر 2-3 مہینے میں ان کی بڑی بڑی جماعتیں 60-70 کی بٹکل کو گئے تھے، پھر ہاسن کو گئے تھے، پھر میسور کو گئے تھے، پھر بنگلور گورے پر بھی آئے. میسور کو جا کو کیا کری، محنت کر کو وہاں سے پھر اٹھا لیتے 50 آدمیوں کو 3 دن وہاں کے بڑے بڑے ادھر پکڑا. اس میں 6 کارپوریٹرس ہیں میسور کے. وہ الگ الگ پارٹیاں تھیں، کانگریس کا، جے ڈی ایس کا، ایل ٹی پی کا، سبھی پارٹی. 3 دن گزارے کے بعد میں مچ گیا تھا. بیٹا کیا ابھی 3 دن ہے نا، کیا فائدہ ہوا؟ تو کچھ تو اس میں ایک کارپوریٹر کو بیچارہ رونے لگا. دوست تو بلائی نے، بیٹا دیکھو انہیں میرا دشمن ہی نہیں، اس کے ساتھ پورے الیکشن لڑکوں سے ہم ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے تھے. آج اس تبلیغ نے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی. ہم ایک برتن میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ہم پورے 6 نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 6 بھی مل کر دشمن سے لڑیں. دعوت میں زندگی ہے، محبتیں ہیں، ترقی ہے، اور دنیا انشاءاللہ برباد نہیں ہوگی. دنیا برباد کرنے کا کام نہیں، جو نکلی ان کو کچھ. تو اس کے لیے بھی یہ پورا مجمع ارادہ کر لو، ہم سب دین کی اس محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے. بولو بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے نیت کرو، 4-4 مہینے لگائیں گے. کون 4-4 مہینے لگائیں گے؟ بڑھا دو سب ڈالو گا، کیا جاتا نہیں انشاءاللہ. تمہاری تاریخ کو جاؤ، ریٹ میرا، ڈیٹ تمہارا. ریٹ میں فکس کرنا ہے کیا ہے؟ ڈیٹ تمہیں جب چاہتی جب، لیکن آج سے مانگنا چاہیے. مانگیں گے تمنا ہو دل میں، اللہ میں 4 مہینے جاؤں، اللہ میں 4 مہینے جاؤں، اللہ مجھے 4 مہینے نکالے. حج کرنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، حاجی بن کو رہنا مشکل ہے. حاجی بن کو رہنا حج 5 دن سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی بن کو کیسا رہنا 20 پر 3 سال سکھائے. تو 4 مہینے میں آدمی دیندار بنتا ہے. حاجی بننا بہت آسان ہے، ہم بیٹھے وہاں سے لے گئے وہاں کر لے پھر واپس آ گئے. لیکن دیندار زندگی، اس کے لیے پورا مجمع نیت کرو، 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ. اس کا شروع 3 دن سے، شروع کر سے 3 دن سے. جیسا منگلور والے آئے، ہمیں چاہتی بنڈاری ہبلی ذرا منگلور سے آگے بڑھ نہیں تو کتنے پیک لے کر بنگلور کو انشاءاللہ. کون 3 دن تیاری کھڑے ہو کے نام لکھا؟ سب کھڑے ہو کے دکھاؤ ماشاءاللہ. سب کھڑے ہو جاؤ. 3 دن اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو ہمیں نام لکھنے کا یہ مجمع کھڑا ہوگا نہیں، ہبلی کی تفسیر بدل جاتی ہے انشاءاللہ. اور 3 دن کھڑو گا، اللہ کو خوش کرو. کھڑکو آج کھڑے ہو کر اللہ کو خوش کرو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ 3 دن والے ذرا ادھر آ جاؤ. دیکھیے تم نہ ذرا ادھر آ جاؤ، باقی ادھر آ جاؤ. 3 دن جانے والے ادھر آ جاؤ. باقی یہ کتاب دو، تمہارے نام تمہیں لکھو، فون نمبر میں تمہیں لکھو. نام لکھو، فون نمبر لکھو، چٹھی آگے بڑھو. مستورات کو کیا کرنا جلدی سے ادھر بیٹھو، تبریز میں بیٹھو. ابھی دعا ہوگی، کھانا ہوگا. مستورات کے لیے کیا کرنا وہ بولنا ہوگا. دو لکھو، 2 لکھو.
नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, आपको बैठो, बस सेट कर दो। तुम्हें एक एक के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि 10-10 को निकाल सकते हैं। इतना फायदा हो गया आपको जो निकले उल्लाह की दरगाह, मशहूर दरगाह वो दरगाह उल्लाह शरीफ, वो दरगाह के प्रेसिडेंट लिखो नाम बढ़ाओ, 3 दिन नाम लिखो।